بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنا احوال سکندر ذوالقرنین کا۔ روایتوں سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ کئی وجہ سے سکندر ذوالقرنین کہتے ہیں کہ وہ کاف سے کاف تک گئے، یعنی وہ مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تھی، اور انہوں نے اپنی بادشاہت کے اطوال عرض میں سیر کی، اور قرن کہتے ہیں 30 برس یا 80 برس یا 120 کو کہتے ہیں۔ یہی صحیح ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت نے فرمایا، ایک مرد عشق کرنن، اور اس مرد کی عمر اس وقت 100 برس کی تھی، اور ایک میں قرن گوشہ جہان کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایک گوشہ جہاں کا وہ ہے جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور دوسرا گوشہ وہ ہے جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے۔ تو پس سکندر ذوالقرنین دونوں گوشوں تک پہنچے تھے، اور ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی 2 شاخ تھیں، اور اسکندر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا تولد شہر اسکندر میں ہوا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو جہل اور مکے کے کفار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے اور بطور شرارت بد ذاتی کر کے حضرت کی پیغمبر آزمانے کے لیے ایک شخص کو ملک شرب میں علماء یہود کے پاس بھیجا کہ ہمارے درمیان ایک شخص ہے اور وہ دعویٰ نبوت کا کرتا ہے، ہم نہیں سمجھتے یہ شخص سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ تم کو تو علم توریت خوب معلوم، لہذا ہمارے لیے چند مسئلے کریم زمانے گزشتہ کے جس کا وہ جواب نہ دے سکے اپنی کتابوں سے چن چن کر ہمارے پاس بھیج دو، یہاں آ کر ہم کو سوالات اس کے سکھا دو کہ ہم اس سے پوچھیں اور سوال کریں، پھر دیکھیں وہ اس کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں۔ تب یہودیوں نے کئی سوالات مشکل ترین اپنی کتاب توریت و زبور سے دیکھ دیکھ کر نکالے۔ مثلاً ان سے پوچھیں کہ روح کیا چیز ہے، اور اصحاب کہف کون لوگ ہیں، اور ان کا حال کیا تھا، اور سکندر ذوالقرنین کون ہے اور ان کا کیا حال تھا۔ یہ مشکل سوالات یہودیوں کے بہت نامور علماؤں نے اپنی کتاب سے نکالے تھے، اور یہ سب سوالات و مسائل ابو جہل کے پاس لکھ کر بھیجے۔ تب اس معاون نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سوالات مذکور شروع کیے۔ سب سے پہلے اس نے یہ کہا، یعنی اگر آئے تم کتاب کے ساتھ، مثل اس کتاب کے کہ وہی گئی موسیٰ کو یعنی توریت، تو البتہ ہم تم پر ایمان لاویں گے جیسا کہ توریت پر ایمان لائے۔ حضرت رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا جواب میں کل دوں گا، اور یہ جملہ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ کل جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے اور اس کا مکمل جواب دے دیں گے، لیکن یہ جملہ کہتے وقت آپ نے انشاءاللہ نہ کہا، اس لیے 11 دن تک حضرت رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، اور آپ ان سوالوں کا جواب بھی 11 دن تک نہ دے سکے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، تیرے خدا نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات کافروں کی سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمگین ہوئے، اور پھر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ کافر لوگ ہم پر طعنے دے رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، میں ان کا کیا جواب دوں؟ یہ آپ کی معرضات سن کر اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جمعے کے دن ظہر کے وقت
نازل فرمایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام پہنچایا، اور یہ فرمان خداوندی بھی اپنے ساتھ لائے۔ اور نہ کہو تم کسی کام کو کہ میں یہ کروں گا کل، کہ مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ، اور اگر بھول جاؤ تو یاد آوے، اگر چاہے وقت گزر چکا ہو تو بھی پھر انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور کافروں نے جو کہا تھا کہ خدا نے تم کو چھوڑ دیا ہے، وہ تو یہ دشمنی سے کہتے ہیں، بلکہ وہ خود منفعل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قسم کھا کر، قسم ہے دھوپ چڑھنے وقت کی اور رات کی جب چھا جاوے، نہ رخصت کیا تیرے رب نے تجھ کو اور نہ بیزار ہوا تجھ سے۔ یعنی حضرت رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن تک وحی نہ آئی، دل میں بڑا تکفیر پیدا ہوا، اور دل کے مکر ہونے کی وجہ سے تہجد کو نہ اٹھے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے شور کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے، اور وہ چند سوال کے جوابات نہ بتا سکے۔ لپس یہ صورت نازل ہوئی، پہلے قسم کھائی دھوپ کی اور رات اندھیری کی، یعنی ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ کی دو قدرتیں ہیں اور باطن میں بھی چاندنی ہے، اور کبھی اندھیرا، اور دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور بندہ سے اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی دور نہیں۔ اور یہ فائدہ کتاب تفاسیر میں سے لکھا ہے۔ اور اگر نبی سوال کریں تجھ سے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سے ہے، اور اے نبی اگر تجھ سے پوچھیں روح کے بارے میں تو تم کہہ دو وہ تیرے رب کے حکم سے ہے، اور میں نے تھوڑی سی خبر دی ہے۔ یعنی حضرت رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزمانے کو یہود نے آپ سے پوچھا سوال، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو اتنی سمجھ کا حوصلہ اور صلاحیت نہیں ہے، اور اس سے قبل کسی پیغمبر کی امت نے ایسی باتیں نہ پوچھی تھیں۔ خیر، بس اتنا ہی لوگوں کا جاننا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ پڑی، وہ بدن زندہ ہو گیا، اور جب وہ چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بدن سے نکل گئی تو وہی بدن پھر مردہ ہو گیا۔ اور یہ بھی ایک تفسیر کا مضمون ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کافر لوگ تجھ سے سوال کریں اسکندر ذوالقرنین سے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سوال کرتے ہیں تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان قریب پڑھوں گا میں اوپر تمہارے اس میں کچھ مذکور۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس قوت عطا کی تھی زمین میں، اور اس میں دنیا کے ہر راستے پر چلنے کی صلاحیت دی تھی، یعنی سر انجام سفر کا کرنے لگا، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ پر تو اس نے سورج کو ڈوبتا ہوا پایا، ایک دلدل کی ندی میں، اور اس میں اس جگہ پر ایک قوم کو بھی پایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ذوالقرنین، یہ عذاب کرے تو ان کو، یا یہ کہ پکڑے تو ان میں بھلائی۔ یہ سن کر ذوالقرنین بولا، جو شخص ظالم ہے، لپس البتہ عذاب کریں گے ہم ان کو۔
پھر پھیرا جائے گا اپنے پروردگار کی طرف، لپس عذاب کرے گا اس کو عذاب پر، اور جو لوگ کے ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، لپس ان لوگوں کے واسطے بطریق جزا کے نیکی ہے، اور البتہ ہم کہیں گے اس کو اپنے سے کام آسان فائدہ، لپس جو حکم عادل ہوا اس کی یہی راہ ہے کہ بروں کو سزا دیں ان کی برائی کی، اور بھلے لوگوں سے نرمی اختیار کرے۔ لپس سکندر ذوالقرنین نے یہ بات کہی، یعنی اس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے، سکندر ذوالقرنین نے یہ بات کی زمین میں اپنے لشکر کے ساتھ کئی برس رہے اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اس دعوت الحق کا یہ اثر ہوا کہ وہاں کے سب لوگ ان کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے، اور ان لوگوں کو نوازشیں بھی کیں، اور جو لوگ ان کے باغی رہے تو ان کو جہنم دکھائی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سکندر ذوالقرنین کی نبوت اور بادشاہت میں بعض حضرات کو اختلاف ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ اول بادشاہ تھے پھر اس کے بعد نبی ہوئے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اول وہ نبی تھے پیچھے بادشاہ ہوئے، اور بعضوں نے اسی پر دلیل قائم کی ہے کہ اگر سکندر ذوالقرنین نبی نہ ہوتے تو خدا تعالیٰ قلنا یا ذوالقرنین کر کے خطاب کیوں فرماتا؟ لیکن جواب میں اس کا یہ ہے کہ وہی الہامی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حق تعالیٰ نے فرمایا، الہام نے فرمایا تھا بواسط حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، اور ان کی بادشاہی تھی مشرق سے مغرب تک، اور تمامی راہ ملک کی سمجھائی تھی، مشرق اور مغرب اور مختلف جزیرے اور دیگر شہروں میں جا کر خلق خداوند خدا کی دعوت پہنچانا، یہاں تک کہ زمین مغرب میں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے جا پہنچے، تو وہاں جا کر ایک شہر ایسا بھی پایا کہ اس کی 4 دیواری روئی کی تھی، اور اس کے اندر کسی طرح سے جانے کے واسطے کوئی راہ نہ تھی۔ آپ کا تمام لشکر اس کے ارد گرد پھرا اور وہاں آپس میں رہے کہ آخر اس کے اندر کس طرح جاویں۔ بہر تقدیر کسی حکمت عمل سے رسی اور دیوار پر ڈال کر ایک آدمی کو اس پار کر دیا، اور وہ پھر نہ آیا۔ کچھ دیر کے بعد اسی حکمت علمی سے دوسرے آدمی کو بھی دیوار پر چڑھایا اور اس سے کہا کہ شاید اس طرح بحشت یا اور کچھ ہوگا، لہذا تم آگے مت جانا، اور پھر کر ہم کو خبر دو تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ لیکن باوجود اس تحقیق کے وہ بھی پھر واپس نہ آیا۔ یہ کیفیت حال دیکھ کر سکندر ذوالقرنین نے سمجھا کہ میں جس کو بھیجوں گا وہ واپس نہیں آئے گا، لپس ملک کی حد بنا کر واپس مشرق کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے ایک جزیرے میں جا پہنچے، وہاں بھی ایک شہر آباد دیکھا، لیکن بغیر کشتی کے وہاں جانا بالکل محال تھا، اور اس جگہ پر نہ عقل مند اور حکیم تھے۔ جب ان لوگوں کو جو اس شہر میں آباد تھے سکندر ذوالقرنین کے آنے کی خبر پہنچی تو انہوں نے تمام کشتیاں جزیرے سے چھپا دیں۔ غرض سکندر ذوالقرنین اپنے لشکر کے حلب دریا چند روز تک ٹھہرے اور یہ سوچتے رہے کہ کسی حکمت عملی سے دریا عبور کر کے اس جزیرے میں جا اتریں۔ وہاں کے جو لوگ ان کو ملتے وہ اپنے حمی اعتبار سے بہت ہی
دبے تھے۔ ان سے پوچھتے کہ تمہارے بلا پتہ ہونے کا کیا سبب ہے۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے اسکندر ذوالقرنین سے کہا کہ یہ ہمارے شہر کی غذا اور آب و ہوا کا اثر ہے۔ ہم لوگ بڑی حکمت سے غذا کھاتے ہیں، چنانچہ اس کی خاصیت بھی یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پس ان لوگوں نے اسکندر ذوالقرنین کی دعوت تام کی اور اس ضیافت میں اپنی حکمت عمل سے غذا تیار کر کے ایک خوان میں جوہرات سجا کر اسکندر ذوالقرنین کے سامنے رکھا، اور پھر وہ سب کے سب الگ ہو گئے اور اسکندر ذوالقرنین سے کہنے لگے کہ آپ تناول کیجیے۔ اسکندر ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ بھی آویں اور ہمارے ساتھ شامل ہو کر کھانا کریں۔ اور اسکندر ذوالقرنین نے ان سے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ تو ہماری غذا نہیں ہے اور ہم یہ غذا کسی طرح سے کھاویں۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے اسکندر ذوالقرنین سے کہا کہ تم اس لیے یہاں تک آئے ہو اور تمہاری یہاں تک آنے کی کیا غرض و مقصود ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہم لوگوں نے پیش کی ہیں وہ بھوک کو نفع دیتی ہیں، پھر آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جب یہ باتیں اسکندر ذوالقرنین نے ان لوگوں سے سنی تو پھر وہاں سے ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنا ایک قاصد بھی شاہ ہند کے پاس روانہ کر دیا کہ وہاں جا کر کہو کہ ہمارے ساتھ بہت لشکر بھی ہے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہارا ملک برباد ہوئے، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم سے لڑائی کریں۔ پس تمہیں لازم ہے کہ اس خبر کو پاتے ہی سب کے سب ہماری اطاعت میں آ جاؤ اور جو خراج ہم مقرر کریں اس کو قبول کرو۔ چنانچہ اسکندر ذوالقرنین کے قاصد نے یہ باتیں شاہ ہند سے جا کر کہیں، آپ ہمارے شہنشاہ اسکندر ذوالقرنین کی اطاعت قبول کریں اور ایک ایلچی بھی اپنی طرف سے ان کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ شہنشاہ کا شاہانہ استقبال کے ساتھ لاویں۔ یہ سن کر شاہ ہند نے نہایت تعظیم و تکریم سے ایک علیمہ تحفہ دے دیا، اسکندر ذوالقرنین کے پاس بھیجا۔ جب شاہ ہند کا ایلچی اسکندر ذوالقرنین کے پاس پہنچا تو اس نے بادشاہ ہند کا بھیجا ہوا تحفہ بڑھایا ان کے سامنے پیش کیے تو اسکندر ذوالقرنین نے اپنے کارزوں کو حکم دیا کہ اس ایلچی کو لے جاؤ اور اچھی طرح رہنے کی جگہ دو، اور 3 دن کے بعد اس ایلچی کو میرے پاس حاضر کرنا۔ چنانچہ الحکم ملازموں نے ان کو لے جا کر اچھی طرح سے ایک جگہ پر رکھا اور 3 دن کے بعد حضرت اسکندر ذوالقرنین کی خدمت میں حاضر کیا۔ اسکندر ذوالقرنین نے اس کو دیکھ کر اپنا سر نیچا کیا اور اس ایلچی نے اسکندر ذوالقرنین کو دیکھ کر اپنی ایک انگلی ناک کے نتھنے میں ڈال کر پھر نکال لی اور بغیر کہے کسی سے اپنی جگہ پر چلا گیا۔ خاص لوگوں نے یہ حال دیکھ کر اسکندر ذوالقرنین سے عرض کی، اے بادشاہ، آپ نے شاہ ہند کے ایلچی کو دیکھ کر اپنا سر نیچا کیا اور اس ایلچی نے حضور کو دیکھ کر اپنی انگلی ناک کے سوراخ میں ڈال کر پھر نکال لی اور بغیر کہے سنے یوں ہی اپنی جگہ پر چلا گیا، اس میں کیا راز ہے؟ اسکندر نے فرمایا، میں نے اس کو
دراز قد دیکھ کر اپنا سر نیچا کیا، اور یہ بات سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ لمبے قد کا آدمی بیوقوف ہوتا ہے، اور مثل مشہور ہے، یعنی دیکھا گیا ہے کہ آدمی دراز قد والے زیادہ تر حمق ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہر پستہ قد آدمی فتنہ ہوتا ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے، اور اس نے جو اپنی ناک کے سوراخ میں انگلی رکھی تھی کہ یہ میرا تال سکندری دیکھے، پھر جاؤ اور اس کو میرے پاس لے آؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ، بزرگ آدمی ہے، پھر اس کو واپس لے آئے اور اس کے کھانے کے واسطے صرف روٹی اور گھی بھیج دیا تاکہ اس کی عقل کی آزمائش ہو جائے۔ چنانچہ وہ روٹی اور گھی کھا گیا، اور اس نے ایک سوئی میں رکھ کر اسکندر ذوالقرنین کے پاس بھیجی، اور اسکندر ذوالقرنین نے اسی سوئی کو سیاہ رنگ کر کے اسی روٹی اور گھی پر رکھ کر پھر اس کے پاس بھیج دی، اور اس نے پھر ایک ٹکڑا آئینہ کا اس پر رکھا، اسکندر ذوالقرنین کے پاس بھیج دیا۔ لپس یہ ماجرا بھی خاص لوگوں نے دیکھا، اور پھر ان لوگوں نے اپنے بادشاہ اسکندر ذوالقرنین سے عرض کی کہ اے جہان پناہ، اس میں کیا حکمت ہے؟ بادشاہ بولے کہ روٹی اور گھی دینے کا مجھ کو یہ مطلب تھا کہ مرد علم و حکمت میں خوب ہوتے ہیں جیسے روٹی ساتھی گھی کے، اور جو اس نے روٹی اور گھی پر سوئی رکھ کر بیچی تھی، یہ سمجھ کر کہ وہ علم و حکمت میں خوب ہے، پھر میں نے اس کی سوئی کو سیاہ رنگ کر کے جو بھیجا تھا، اس کا یہ مطلب تھا کہ اس کا علم اور حکمت مانند آئینہ کے صاف روشن ہے، اور ہم نے اس سے معلوم کر لیا لمبے آدمی حقیقتاً بیوقوف ہوتے ہیں۔ لبس ہم دونوں میں یہی اشارات ہیں۔ گفتگو جاری تھی، پھر ہند سے ذوالقرنین مشرق کو جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے وہاں پہنچے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، پھر لگا ایک اسباب کے پیچھے، یعنی سفر کا سر انجام کیا، یہاں تک کہ پہنچا ذوالقرنین سورج نکلنے کی جگہ۔ پھر تو اس نے پایا کہ سورج نکلتا ہے، اور اسی جگہ پر ایک قوم کو بھی پایا، نہ ان کے لیے کوئی گھر ہے اور نہ سایہ اور نہ کپڑا، اور وہ لوگ بیابان ریگستان میں رہتے تھے، کیونکہ ریگستان میں گھر وغیرہ نہیں بن سکتے، اور نہ روئی کی کھیتی ہو سکتی ہے کہ اس سے کپڑا بناویں، اور وہاں جار بہت ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنے کھانے کو دوسرے شہروں سے لا کر کھاتے ہیں، اور زن و مرد سب ننگے رہتے ہیں، اور مثال جانوروں کے جمع وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اور جب دھوپ نکلتی ہے تو ان کے بدن میں قوت آتی ہے، اور جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو سخت سردی پڑتی ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد پھر اسکندر ذوالقرنین دوسری جگہ پر جا پہنچے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے الفاظ ارشاد فرماتا ہے، پیچھے چلا اسکندر ذوالقرنین اور راہ کے یہاں تک کہ جب پہنچا درمیان دو دیواروں کے، تو پایا اس نے ان دیواروں کے پاس ایک قوم کو جو ان دیواروں کے نزدیک تھی، اور وہ یہ بات نہ سمجھتے تھے۔ حد مشرق میں دو پہاڑوں بلندیوں میں، اور درمیان ان دونوں پہاڑوں کے
زاہد حکیم بہت تھے، اور وہ ایک دوسرے کو بولی کو نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے درمیان دو پہاڑ حامل تھے، اور وہی دو پہاڑ یاجوج و ماجوج کے ملک کے درمیان اٹکا ہیں، لیکن درمیان میں کچھ کھلا تھا۔ چنانچہ اس راہ سے یاجوج و ماجوج آتے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کر کے چلے جاتے۔ پس ذوالقرنین نے وہاں کے زاہدوں اور حکیموں کو عظ و نصیحت کی اور خداوند قدوس کی راہ بتائی۔ اس کے بعد وہ ان دونوں پہاڑوں کی طرف گئے۔ وہ دونوں نہایت ہی عظیم شان پہاڑ تھے۔ جانے کی راہ اس میں کسی طرف نہ تھی، اور اس میں آدمی دو گروہ، ان کے تعداد بے حد و بے شمار، سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، اور ان کو قوم یاجوج و ماجوج کہتے ہیں۔ اور ایک اولاد یاجوج کی ایک پہاڑ میں رہتی ہے، اور دوسری پہاڑ میں اولاد ماجوج کی رہتی ہے۔ اور یہ دونوں بھائی یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ لوگ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد وہاں رہ گئے، اور نسل ان کی بے حد و بے ہے، اور بصورت آدمی ہیں، لیکن قد و قامت کم و بیش ہیں، یعنی بعض تو دراز قد اور بعض ایک گز اور بعض ایک باشت کے ہیں، اور کان ان کے اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین پر لٹکتے ہیں، اور جب وہ لوگ سوتے ہیں تو اپنا ایک کان زمین پر بچھا لیتے ہیں اور دوسرا کان بطور چادر کے اوڑھتے ہیں، اور مثل حیوانات کے ایک سے ایک جمع کرتے ہیں۔ ان میں کچھ شرم و حیا نہیں ہے، اور مثل بہام کے بول و براز کرتے ہیں، اور ان کے کھیتوں میں سوائے تنر کے اور دوسری کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہوتی، لہذا اسی کو وہ روزانہ کھاتے ہیں، اور کسی دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، یہاں تک کہ وہ خدا کو بھی نہیں جانتے اور نہ مانتے ہیں، اور وہ مرتے بھی نہیں ہیں، کافی عرصہ سے زندہ ہیں، اور اپنی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ پس وہ پہاڑ سے نکل کر ان زاہدوں اور حکیموں پر آ کر ظلم کرتے ہیں، اور جو اس کو بھی پاتے مار ڈالتے۔ کھیت و مویش ان کے لوٹ مار کر کے کھا جاتے ہیں، اور وہ سب اسی قوم و دہشی سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب اسکندر ذوالقرنین وہاں تشریف لے گئے تو ان زاہدوں اور حکیموں پر بڑی نوازشیں فرمائیں، چنانچہ ان سب نے مل کر اسکندر ذوالقرنین سے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج کے ظلم سے ہم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے، اور ان پر جو جو احوال گزرے تھے وہ سب اسکندر ذوالقرنین کے سامنے بیان کیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا انہوں نے، اے ذوالقرنین، تحقیق یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں، لپس کر دیویں ہم واسطے تیرے کچھ مال اوپر اس بات کے کہ کر دیوے تو درمیان ہمارے اور درمیان ان کے دیوار، کہ وہ ہماری طرف نہ آ سکیں، لپس خزاج گزار بھی ہمیشہ ہم تمہارے ہوں گے۔ یہ اسکندر ذوالقرنین نے فرمایا۔ ترجمہ: کہا اسکندر ذوالقرنین نے، جو
مقرر دیا مجھ کو میرے رب نے، وہ بہتر ہے بیچ اس کے، لپس مدد کرو میری ساتھ قوت کے، کہ کروں میں درمیان تمہارے اور درمیان یاجوج و ماجوج کے ایک دیوار۔ اور کہا کہ تم لے آؤ میرے پاس تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا وہ پہاڑ تک، پہاڑ کی کٹاوی کو، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ۔ ذوالقرنین نے کہا لے آؤ میرے پاس کہ ڈالو اس پر تانبا پگھلا ہوا، لپس تاکہ نہ چڑھ سکیں کہ آدمی اوپر اس کے، اور نہ سوراخ کر سکیں اس میں، کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ اور پس جب آوے گا وعدہ میرے پروردگار کا، تو کر دے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ، اور یہی وعدہ میرے پروردگار کا سچ ہے۔ فائدہ: اول لوہے کے بڑے بڑے تختے بنائے، ایک پر ایک دہرے گئے کہ دو پہاڑوں کے برابر ملا دیا، پھر تانبا پگھلا کے اس کے اوپر ڈالا، اور وہ تانبا وزروں میں بیٹھ کر جم گیا، جب مل کر ایک پہاڑ کے مانند ہو گیا۔ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا سکندری تک گیا ہوں، اور اس نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ یہ سکندر حضرت رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیفیت بیان کرو۔ اس نے کہا کہ وہ دیوار ایسی ہے کہ جیسا چارخانہ لنگی۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا تو سچ کہتا ہے، کیونکہ اس دیوار میں لوہے کے تختے لگے ہیں، اور ان کی دیواروں میں تانبا پگھلا کر بھر دیا گیا ہے، اس لیے وہ چارخانے کی مثل بن گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر اونچان سے دوڑتے ہوں گے۔ یعنی جب روز قیامت نزدیک آئے گا، یاجوج ماجوج سکندری سے نکلیں گے اور تمام روئے زمین پر مستحرک ہوں گے۔ جہاں جہاں جو چیزیں پائیں گے کھائیں گے، اور پھر خدا کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز سے ساری مخلوق مر جائے گی۔ اور ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہے کہ ہر روز یاجوج و ماجوج کوشش کرتے ہیں کہ سکندری کو توڑ کر باہر آویں، لیکن بحکم خدا توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک اس دیوار کو سب جاٹتے ہیں، مثل پوسٹ باز کے کر ڈالتے ہیں، لپس تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے، پھر وہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کل سب توڑیں گے، اور پھر آسانی سے باہر نکل جائیں گے، مگر وہ انشاءاللہ اپنی زبان سے نہیں بولتے، اس لیے وہ توڑ نہیں سکتے۔ لپس صبح سے شام تک ان کا یہی معمول ہے، اور جب ان کا خروج ہوگا قیامت کے نزدیک، تو اس قوم میں ایک لڑکا مسلمان پیدا ہوگا، اور جب وہ بڑا ہوگا تو انہیں لوگوں کے ساتھ مل کر بسم اللہ کر کے دیوار چاٹنا شروع کرے گا، اور پھر شام کو انشاءاللہ پڑے گا کہ کل انشاءاللہ اس کو توڑ ڈالوں گا۔ جب وہ خدا کے حکم سے سکندری ٹوٹے گی، اور پھر اس کے بعد سب قوم اس دیوار سے باہر نکل آوے گی۔ روایت ہے کہ طول اس دیوار کا 34 کوس کی راہ ہے، اور عرض اس کی 3 کوس کی راہ ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ دیوار کا طول 300 کوس کی راہ ہے،
اور عرض اس دیوار کا 150 کوس کی راہ ہے اور اونچائی 70 گز۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ جب وہ دیوار توڑ کر باہر نکلیں گے تو سب سے پہلے ملک شام میں آئیں گے، اس کے بعد بلح میں۔ اسکندر ذوالقرنین نے یہاں سے مشرق کی طرف جانے کا قصد کیا۔ موجودہ علماء و حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ درازی عمر کسی چیز کے سبب ہوتی ہے؟ ان میں سے ایک حکیم صاحب نے اسکندر ذوالقرنین سے عرض کی کہ اے جہاں پناہ، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے وصیت نامہ میں دیکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات ظلمات میں کوہ کاف کے اندر پیدا کیا ہے کہ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اسے پیے گا تو اس کو موت نہ آئے گا اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور اس کا نام بھی آب حیات ہے۔ یہ سن کر حضرت اسکندر ذوالقرنین کو اس کا شوق پیدا ہوا کہ اس چشمہ آب حیات کا پانی پینا چاہیے، اور عالموں سے بھی اسکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ اس کو کوہ کاف کے ظلمات میں چلو۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، اور ہم تو یہاں کے کتب ہیں، دنیا کی آفت سے ہم لوگ کسی طرح جائیں، اس لیے ہم نہیں جا سکتے۔ اسکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگوں کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور تم لوگ یہ بھی بتاؤ کہ سواری میں سب سے زیادہ کون سا جانور چست و چالاک ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ گھوڑی کہ جس نے ابھی تک بچہ نہ جنا ہو، تو وہ نہایت چست و چالاک ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے چند اعلیٰ قسم کی گھوڑیاں چن چن کر محفوظ کر لیں، اور ادھر حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اس لشکر کا پیشوا مقرر کیا۔ ان سے کہا کہ جب ہم اس کوہ کاف کے ظلمات میں جا پہنچیں گے تو یقین ہے کہ کوئی کسی کو نہ پاوے گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت حکماء نے کہا کہ لال و گوہر شاہ خسوار حضور کی سرکار میں ہو تو لے لیجئے۔ جب ایسی کوئی نوبت آئے گی تو اس کی روشنی سے راہ چلیں۔ پھر ایک گوہر شب چراغ خزانہ عامر سے نکال کر حضرت خضر کے حوالے کیا، اور تخت و تاج و سلطنت ملازموں سے اپنے ایک دانہ عقلمند کے سر سپرد کیا، اور 12 برس کے وعدہ پر رخصت ہو کر اور کھانے پینے کا توشہ سر انجام لے کر ظلمات کو کاف کی طرف آب حیات کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ راہ بھول کر ایک برس مسلسل گھومتے رہے، اور حضرت خضر بھی لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک اندھیرے میں جا پڑے۔ اس وقت اس گوہر شب چراغ کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا تو اس کی روشنی سے تاریکی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چشمہ آب حیات کا ان کو ملا۔ پھر حضرت خضر نے اس میں منہ ہاتھ دھو کر آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجلائے۔ پس اس وجہ سے حضرت خضر کی عمر دراز ہوئی۔ پھر وہاں سے مراجعت کر کے دوسری تاریکی میں آ پڑے۔ پھر اسی گوہر شب چراغ کو نکال کر زمین پر رکھ دیا، اس کی وجہ سے سب میں اجالا ہو گیا۔
اور جتنے لشکر اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے جب حضرت کے پاس آ کر جمع ہو گئے، اور سکندر ذوالقرنین اپنے لشکر سے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں آگے چل کر کچھ تماشا عجیب و غریب دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر جب وہ آگے بڑھے، ایک بالاخانہ نظر آیا، 4 دیواری اس کی ہوا پر مالک ہے، اور اس میں مرغ پرندے بہت دیکھے۔ مرغوں نے حضرت سے کہا کہ اس ظلمات میں بستی چھوڑ کر کیوں آئے؟ اس کے جواب میں حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ میں اب آب حیات پینے کو آیا ہوں۔ پھر ایک مرد ان میں شاہ تھا، وہ حضرت سکندر ذوالقرنین سے کہنے لگا، اے ذوالقرنین، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مرد سب لباس حریر کا پہنچیں گے اور اچھے اچھے مکان بنا کر دنیا کے پیچھے لو و لہب، عیش و نشاط میں مصروف رہیں گے۔ یہ کہہ کر پھر وہ اسی بالاخانہ کو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بالاخانہ تمام کا تمام جوہرات کا بن گیا۔ پھر کہا، اے ذوالقرنین، اب وقت آ گیا ہے کہ چنگ و ارباب اور برلت اور بطور تنبورہ بجنے کا۔ پھر تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ تمام بالاخانہ لال اور یاقوت کا بن گیا ہے۔ پھر تو یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گئے۔ اس مرغ نے پھر حضرت سکندر ذوالقرنین سے کہا، اے مرد مجاہد، تو مت خوف کر، یہ تمام کارخانہ ابلیس لعین کا ہے۔ پھر اس مرغ نے پھر کہا کہ اب فساد ظاہر ہوگا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت لا الہ الا اللہ باقی ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ ہاں، وہ باقی ہے۔ پھر پوچھا، الحق اللہ ہے؟ ہنوز دیانت ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا، بجا ہے۔ پھر وہ مرغ اس جگہ سے دوسری جگہ پر چلا گیا۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ اس مرغ نے کہا، تم اس بالاخانہ پر جا کر دیکھو وہاں کیا چیز ہے۔ تب ذوالقرنین وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پاؤں پر کھڑا اپنے منہ میں سور لیے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اسرافیل علیہ السلام تھے، اور ذوالقرنین تو اپنی سلطنت اور روشنی ملک کی چھوڑ کر اس ظلمات میں کیوں آ پڑے؟ کیا وہ تجھ کو بس نہ تھا؟ آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ میں آب حیات کو پینے آیا ہوں، تاکہ آب حیات پینے سے زندگی زیادہ ہو اور خدا کی عبادت زیادہ کروں۔ اس بات کو سن کر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سکندر ذوالقرنین کے ہاتھ میں ایک پتھر مثل بلی کے سر کے برابر دیا اور کہا، میں نے تجھ کو غفلت سے ہوشیار کیا، اور اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اتنے زیادہ حریص مت بنو۔ یہ سن کر سکندر ذوالقرنین وہاں آب حیات نہ پا کر اپنے لشکر میں آ گئے۔ پھر سب کٹھے ہو کر چلے آتے تھے۔ اندھیری رات میں ٹکڑے ٹکڑے سنگ ریزوں کے گھوڑوں کے پیر کے تلے مثال لال شب چراغ کے چمکتے دیکھ کر پوچھا کہ یہ سب کیا چیز ہے؟ جو حکماں اس وقت ان کے ہمراہ تھے وہ بولے، یہ پتھر ہیں، جو شخص بھی اس کو اٹھائے گا وہ پچھتائے گا
اور جو شخص اس کو نہ اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ آخر کسی نے ان کو چن لیا اور کسی نے ان کو نہ چنا۔ ظلمات سے نکل آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر جن لوگوں نے چن لیے تھے وہ تمام جوہرات لال اور زبر اور یاقوت اور فیروزہ اور زمرد ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت پچھتانے لگے جنہوں نے ان کو نہ چنا تھا، اور جن لوگوں نے ان کو چن لیا تھا وہ اس لیے پچھتائے کیوں نہیں زیادہ چنے۔ اسکندر ذوالقرنین نے حکماں سے پوچھا کہ وہ پتھر اسرافیل نے مجھے دیا ہے اس میں کیا ماجرا ہے؟ حکماں نے کہا کہ تم اپنا پتھر ایک ترازو میں ایک طرف رکھو اور پھر اس پتھر ایک دوسری طرف رکھو کہ اس کا پتھر وزن میں بھاری ہوتا ہے۔ یا ایسا کیا گیا تو دیکھا کہ اسکندر ذوالقرنین کا ہی وہی پتھر وزن میں بھاری تھا جو ان کو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ پھر اسکندر ذوالقرنین نے اپنے حکماں سے دریافت کیا کہ اس میں کیا اسرار ہے۔ وہ بولے کہ اب سب کے پتھر اتار کر اس پلے میں ایک مشت خاک رکھ دو۔ جب ایک مشت خاک کو پلے میں رکھا تو دونوں پلے ترازو کے برابر رکھے، دونوں طرف برابر رہے۔ پھر پوچھا کہ اس میں کیا بھید ہے؟ حکماں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک بادشاہی دی ہے، تو بھی تم کو میسر نہیں، مگر تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا پیٹ اور کھوپڑی کی خواہش ایک مٹھی خاک سے بھرے گی جو گورستان میں نصیب ہوگی۔ جب اسکندر ذوالقرنین نے یہ بات سنی تب تمام لشکروں کو اپنے پاس سے رخصت کیا اور سب اپنے اپنے ملک میں واپس چلے گئے، اور اسکندر ذوالقرنین یہیں رہ گئے اور پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، اور پھر چند روز بعد ہی انتقال کیا، اور پھر سونے کے تابوت میں وہی مدفون ہوئے۔ اور یہ بھی ایک خبر ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے اپنے مرنے کے وقت اپنی ماں کو وصیت کی تھی کہ بعد موت کے میرے روح کو ثواب بخشیو، اور یتیم، اسیر، غریب، مسکین، بیوہ، محتاجوں کو خوب کھانا کھلانا اور ان سے میری مغفرت کی دعا کرنا۔ جب ان کی ماں کو یہ خبر پہنچی تو وہ راز زار رونے لگیں اور بعد مرنے کے ان کی وصیت پوری طور سے بجلاویں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے احوال اسکندر ذوالقرنین کو اور سوالات مذکور سے ابو جہل اور مکے کے کافروں کو اور وہاں کے یہودیوں کو جواب دیا، سب کافر سن کر متحیر ہوئے اور بولے یہ سچ کہتے ہیں، اور بالکل توریت اور زبور کے یہ جوابات بتائے ہیں اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں ہے، لفظ سوائے ابو جہل کے، اور سب کے سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور ابو جہل سے حضرت نے فرمایا کہ اب تم کو معلوم ہوا، اب بھی شک میں ہو، کہو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں یا نہیں، اور اگر تم کچھ اب بھی شک ہو تو پھر پوچھو۔ تب اس لائن نے کہا کہ تم تو ایک ساحر ہو اور دوسرا ساحر موسیٰ تھا، ہرگز تمہارے دین میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کافروں کے بارے میں،
جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے، کہا انہوں نے کیوں نہ ملی پیغمبری جیسی ملی تھی موسیٰ کو۔ یہ بات کہی اور صلاحت اختیار کی۔ لفظ اے میرے محترم بھائیوں، ہم سب کو لازم ہے کہ خدا اور رسول کی رضامندی پر راضی رہیں اور ان کی جملہ احکام شروع کو بجھلاویں اور کسی وقت بھی اس سے غافل نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالحین توفیق عطا فرمائے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ثم آمین رب العالمین واللہ عالم والصواب۔